ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویوسکی۔ تیسرا حصہ، چھٹا باب۔ میں ٹھیک 7 بجے مسلوبیوف کے ہاں پہنچ گیا۔ اس نے بڑے اتفاق سے آواز بلند پکار کر سلام دعا کی۔ ظاہر تھا کہ خوب چڑھائے ہوئے ہے، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ عجیب لگی وہ تھی غیر معمولی تیاری جو میری آمد کے سلسلے میں کی گئی تھی۔ صاف بات تھی کہ میرا انتظار کیا جا رہا تھا۔ ایک اچھا سا تانبے کا سماوار بہت خوشنما اور قیمتی میز پوش سے ڈھکی ہوئی گول میز پر سنسنا رہا تھا۔ چائے کے سیٹ میں بلور کے، چاندی کے اور چینی کے برتن جگمگا رہے تھے۔ دوسری میز پر اور قسم کا میز پوش تھا جو قیمت میں پہلے سے کم نہ تھا۔ وہ بہت عمدہ مٹھائیوں کی پلیٹوں سے، کیف کے مشہور مربوں سے، پھلوں کی جیلی سے، فرانسیسی پھلوں کے مربوں سے، موسمیوں، سیبوں سے اور 3-4 قسم کے خشک میووں سے بھری ہوئی تھی۔ گویا صحیح معنوں میں پھلوں کی دکان سجی تھی۔ ایک تیسری میز تھی جس پر سفید براق میز پوش بچھا تھا۔ اس پر بھی قسم قسم کی تشتریاں آراستہ تھیں، ماہی اچار، پنیر، بھنے ہوئے گوشت کی قتلیاں، دم کی ہوئی سور کی ران، مچھلی اور ایک پوری قطار بلوری سراہیوں کی جن میں مختلف انواع قسم کی رنگا رنگ شرابیں بھری تھیں، ہری، یاقوتی، سرمئی اور سنہری۔ آخر میں ایک الگ سی چھوٹی میز تھی، اس پر بھی سفید میز پوش بچھا تھا۔ وہاں 2 سراہی دانوں میں شیمپین کی بوتلیں لگی ہوئی تھیں۔ صوفے کے سامنے میز پر 3 بوتلیں جگمگا رہی تھیں، ان میں ایک سوٹرن، لافیت اور کیناک کی بوتل تھی۔ ان تینوں میں بلیسیوف کی دکان والی بہت قیمتی شراب تھی۔ الیگزینڈرا سیمونونا چائے کی میز پر بیٹھی تھیں، اور اگرچہ اس کی فراق سادہ تھی تاہم دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ ان پر خاص توجہ اور احتیاط صرف کی گئی ہے، اور واقعہ ہے کہ خوب پھب رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ اس پر کیا چیز زیب دیتی ہے، اور غالباً اس بات پر ناز کرتی تھی۔ وہ ذرا تکلف کے ساتھ میرے خیر مقدم کو اٹھی، اور اس کے کھلے ہوئے چہرے پر رونق اور مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ مسلوبیوف کے پیر میں بہت دیدہ زیب چینی چپل تھی، اور وہ شب خوابی کے صاف ریشمی لباس میں قیمتی گاؤن پہنے بیٹھا تھا۔ اس کی قمیض پر جہاں بھی ممکن تھا فیشن کے طرح دار کف بٹن لگے ہوئے تھے، بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، پومڈ لگا ہوا تھا، اور ایک طرف کو بڑے فیشن کے ساتھ مانگ نکالی گئی تھی۔ میں دیکھ کر ایسے ٹھٹکا کہ کمرے کے درمیان ہی قدم رک گئے اور منہ پھاڑے حیرت سے پہلے تو مسلوبیوف کو دیکھ رہا اور پھر الیگزینڈرا سیمونونا کو جو اس سے لطف لے رہی تھیں۔ یہ کیا قصہ ہے مسلوبیوف؟ کہیں آج تمہارے یہاں دعوت تو نہیں ہے؟ آخر میں بےتابی سے چیخ پڑا۔ نہیں، صرف تمہاری دعوت ہے، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ پھر یہ سب کیا بکھیڑا ہے؟ میں نے کھانے پینے کی چیزوں کی جانب اشارہ کیا۔ تم نے تو پوری ایک پلٹن کو کھلانے کا انتظام کر رکھا ہے، اور پلانے کا بھی۔ اصلی بات تو بھولے جا رہے ہو، پلانے کا۔ مسلوبیوف نے لقمہ دیا۔ لو، تو یہ سب کیا صرف میری خاطر ہے اور الیگزینڈرا سیمونونا کی خاطر؟ اس نے اپنی مرضی سے سب بکھیڑا پھیلایا ہے۔ اچھا، تو شروع کر دیا؟ میں جانتی تھی، الیگزینڈرا سیمونونا نے لے جاتے ہوئے کہا، مگر اس طرح کے بشاشت بھرے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ مہمانوں کی بھی سلیقے سے خاطرداری منع ہے، فوراً قصوروار ٹھہرائی جاتی ہوں۔ ذرا خیال تو کرو، صبح سے ہی جب سے معلوم ہوا ہے کہ شام کو تم آنے والے ہو، ان کی دھوم دھام جاری ہے، سارے دن پریشان رہی۔ اور یہ بھی جھوٹ ہے، صبح سے ہرگز نہیں، بلکہ کل رات سے۔ جب تم رات گھر واپس آئے تو ابھی تم نے بتایا تھا کہ وہ ہمارے ہاں آئیں گے اور آدھی رات تک ٹھہریں گے۔ نہیں، تم میری بات نہیں سمجھی، یہ غلط ہے، یہی ہوا تھا۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہوں، اور پھر مہمان کی خاطر کیوں نہ کی جائے؟ بس ہماری زندگی کٹتی جا رہی ہے اور ہمارے یہاں کوئی مہمان نہیں آتا ہے، حالانکہ سب کچھ ہے گھر میں۔ بھلے مانس آئیں اور دیکھیں تو کہ ہمیں بھی دوسروں کی طرح رہنا سہنا آتا ہے۔
اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں پتہ چلے کہ آپ کس قدر باسلیقہ خانہ دار اور میزبان ہیں۔ مسلو بیوف نے اپنی طرف سے لقمہ دیا۔ ذرا خیال تو کرو میرے دوست، یہ میرا کیا حلیہ بنا ہے۔ انہوں نے مجھ پر ایک تو یہ ہالینڈ کی قمیض کسی اور پھر اوپر سے بٹن ٹانکے، سلیپر پہنائے، چینی جبہ لاد دیا، بالوں میں خود سے کنگھی کی اور خوشبودار برگموٹ تھوپ دیا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے عطر چھڑکنے والی تھی، کریم برولے لگائی جانے والی تھی، مگر میں کہاں تاب لانے والا ہاتھ پاؤں مار کر اٹھ کھڑا ہوا اور شوہرانہ اختیارات کو کام میں لایا۔ برگموٹ تو بالکل نہیں تھا، سب سے عمدہ فرانسیسی پومٹ تھی۔ چینی کی منقش ڈبیا میں سے الیگزینڈرا سمیونونا نے بات پکڑ لی۔ اس کے چہرے پر تابش تھی۔ آپ ہی انصاف کیجئے ذرا ایوان پیترووچ، نہ تو یہ مجھے تھیٹر لے جاتے ہیں، نہ ناچ تماشے میں، صرف فراقیں لا لا کر دیتے ہیں۔ بھلا میں فراقوں کا کیا کروں؟ انہیں پہن کر بس کمرے میں چکر کاٹا کرتی ہوں اکیلی۔ ابھی 2-1 دن پہلے میں نے ان سے کہا کہ مجھے تھیٹر لے چلیے، سب تیاری ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی میں ذرا بروچ باندھنے مڑی ہوں کہ وہ جھٹ الماری کے خانے کی طرف، اور ایک کے بعد ایک اتنی پی کے کوئی حد نہیں، بس چھٹی ہوئی۔ ہمارے ہاں کوئی بھی، قطعی کوئی بھی تو مہمان نہیں آتا۔ صبح ہوتے پتہ نہیں کس قسم کے لوگ اپنے کام دھندے سے آتے رہتے ہیں اور مجھے اس وقت ہٹا دیا جاتا ہے۔ سماوار ہمارے گھر میں ہے، کھانے کا سیٹ ہے، چائے کا عمدہ سیٹ، سب کچھ موجود ہے، سب تحفے کی چیزیں ہیں، کھانے پینے تک کی چیزیں لوگ لاتے رہتے ہیں۔ صرف ایک شراب ہے جو ہم خریدتے ہیں، یا کوئی پومٹ وغیرہ، اور یا کچھ ناشتے کا سامان سمجھیے۔ بنے گوشت کے باریک قتلے، دم کی ہوئی ران اور مٹھائیاں وغیرہ آپ کے لیے خریدی ہیں۔ جی چاہتا ہے کوئی دیکھے تو صحیح کہ ہم کیسے رہتے ہیں۔ مجھے سال بھر سے تمنا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا، معقول سا مہمان، اس کے سامنے سب یہ چیزیں لگا سکتے اور اچھی طرح اس کی تواضع کرتے، لوگ تعریف کرتے، ہمیں خوشی ہوتی۔ اور انہیں کیا بدھو ہے یہ تو، خام خواہ پومیڈ لگایا، اس قابل تھوڑی ہیں، وہ تو اپنے اوپر کیچڑ تھوپتے پھرتے ہیں۔ ذرا اس گاؤن کو ہی دیکھ لیجئے جو انہوں نے پہن رکھی ہے، تحفے کی چیز ہے، مگر کیا یہ اسے پہننے کے قابل ہیں؟ بس انہیں تو سب سے مقدم ہے کہ گلاس میں انڈیل دو۔ ابھی دیکھ لیجئے گا، چائے سے پہلے آپ سے وڈکا پینے کو کہیں گے۔ اور کیا دیکھا، کیا خوب کہی، کیوں وانیاں پیئیں سونے والی اور چاندی والی، بولو، پھر ترو تازہ روح کے ساتھ پینے کی دوسری چیزوں پر ہاتھ ڈالا جائے۔ میں یہی قیاس کر رہی تھی۔ فکر مت کرو جانم، چائے بھی چلے گی، ذرا سی برانڈی ملا لیں گے، اس میں تمہارے صحت کا جام رہے گا۔ ہاں تو وہی ہوا نا، وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر چیخ پڑی۔ چائے اعلیٰ درجے کی ہے، 6 روبل پاؤنڈ کی، ابھی پرسوں ہی ایک سوداگر نے نظر کی ہے، اور وہ اسے کینیاک ملا کر پینے چلے ہیں۔ آپ ان کی مت سنیے ایوان پیترووچ، میں ابھی آپ کے لیے چائے بناتی ہوں، دیکھیں گے، آپ خود دیکھیں گے کیا نفیس چائے ہے۔ اور وہ فوراً سماوار پر لگ گئی۔ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ وہ لوگ مجھے رات گئے تک روکنے کی سوچ رہے تھے۔ الیگزینڈر سمیونا سال بھر سے مہمانوں کے لیے چشم برآں تھیں اور اب مجھ پر ساری کسر نکالنے والی تھی۔ یہ بات میرے لیے مناسب بالکل نہیں بیٹھ رہی تھی۔ سنو مس لوبیوف، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے ہاں مہمان بن کر نہیں آیا ہوں، میں تو کام سے آیا ہوں۔ تم نے خود مجھے کچھ کہنے سننے کو بلایا ہے۔ ہاں خیر ہے تو ٹھیک، کام تو کام ہی ہے، لیکن دوستانہ گفتگو بھی اپنی جگہ ہے۔ نہیں میری جان، میرا کچھ ٹھیک نہیں، میں تو 8:30 بجے رخصت چاہوں گا، کام سے جانا ہے، وعدہ کر چکا ہوں۔ میں نہیں جانتا جانے من، ذرا سوچو تم یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، اور پھر الیگزینڈرا سمیونونا کے ساتھ تو یہ ٹھیک نہیں۔ ذرا اس کی طرف دیکھو تو صحیح، تم نے اسے سکتے میں ڈال دیا، وہ کس لیے میرا بناؤ سنگار کرتی رہی۔ ذرا اس برگموٹ کا خیال کرو جو مجھ پر تھوپا گیا ہے۔ تمہیں ہر وقت مذاق کی پڑی رہتی ہے مس لوبیوف۔ میں الیگزینڈر سمیونونا کے سامنے قسم کھا لوں گا کہ آئندہ ہفتے، چلو جمعے کو صحیح، آپ لوگوں کے ہاں شام کے کھانے پر آؤں گا، لیکن اس وقت میرے بھائی میں وعدہ کر چکا ہوں، یا یوں کہوں تو مناسب ہوگا کہ مجھے ایک جگہ پہنچنا ہے۔ اچھا تم کہہ ڈالو کیا بات کرنے والے تھے؟ تو کیا واقعی آپ 8:30 بجے جانا طے ہے؟ الیگزینڈرا سمیونونا دبی ہوئی اور فریادی آواز میں چلائی، یہ کہتے ہوئے، اور مجھے اعلیٰ درجے کی چائے کی پیالی دیتے ہوئے وہ روحان سی ہو رہی تھیں۔
فکر مت کرو میری جان، یہ سب بکواس ہے۔ مصر نوح نے جملہ جوڑا، یہ ٹھہریں گے، محض بکواس ہے ان کی۔ ہاں مگر وانیہ تم مجھے یہ تو بتاؤ، تمہیں ہر وقت کہاں جانے کی پڑی رہتی ہے؟ کس طرح کے معاملے درپیش ہیں تمہیں؟ کیا جان سکتا ہوں؟ روزانہ جب دیکھو کہیں نہ کہیں بھاگے جا رہے ہیں، کام تو کرتے نہیں، مگر تمہیں اس کی کیا فکر؟ خیر میں شاید بعد میں بتا دوں گا، البتہ تم ذرا کہہ جاؤ کہ کل مجھ سے ملنے کیوں آئے تھے، جب میں تم سے پہلے کہہ چکا تھا کہ گھر پر نہیں رہوں گا۔ بعد میں یاد آیا، مگر کل یاد نہیں رہا تھا۔ ایک خاص معاملے کے متعلق تم سے بات کرنی تھی، مگر سب سے مقدم یہ کہ الیگزندرا سیمونونا کو خوش کرنا مقصود تھا۔ ہمیشہ کہتی ہے کہ ایک آدمی تو ہے جو دوست نکلا، تم ان کی دعوت کیوں نہیں کرتے؟ اور 4 دن سے میرے یار مجھے تیری وجہ سے ٹھوکے دیے جا رہے تھے۔ یہ صحیح ہے کہ برگاموٹ کی بدولت عاقبت میں بھی میرے 40 گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن میں نے سوچا پھر بھی ایک آدھ شام تو ہم دوستوں کی طرح مل بیٹھیں، اسی لیے میں نے یہ چال چلی۔ لکھا کہ ایسا معاملہ آ پڑا ہے کہ اگر تم نہ آئے تو سمجھو نیا ڈوب جائے گی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا، بلکہ صاف صاف کہہ دینا۔ البتہ اس نے جو صفائی پیش کی اس سے میں پوری طرح مطمئن نہیں ہو سکا۔ اچھا، اور یار تم آج دن میں مجھ سے کیوں نکل بھاگے تھے؟ میں نے پوچھا۔ آج دن میں واقعی مجھے ضروری کام تھا، اس میں رتی برابر جھوٹ نہیں ہے۔ کہیں پرنس کے ساتھ تو نہیں گئے؟ کہیے آپ کو ہماری چائے پسند آئی؟ الیگزندرا سیمونونا نے شیریں آواز میں پوچھا۔ کوئی 5 منٹ سے وہ اسی انتظار میں تھی کہ اس کی چائے کی تعریف کر دوں، مگر میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ بہت ہی نفیس، الیگزندرا سیمونونا، بڑھیا چائے ہے، واہ ایسی کبھی نہیں پی تھی۔ الیگزندرا سیمونونا خوشی سے لہک اٹھی اور لپکی کے ایک اور پیالی بنا دے۔ پرنس، مسلوبیوف چیخا، یہ پرنس میرے بھائی بڑا پاجی ہے، نہایت تگڑمی۔ ہاں یار سن، میں تجھ سے کیا کہہ رہا ہوں، ویسے تو میں بھی جوڑ توڑ کرنے میں کچھ کم نہیں ہوں، لیکن اس کی سطح پر اتر آنے کو طبیعت گوارا نہیں کرتی۔ آگے نہیں، دم ساتھ لو، بس یہی ایک بات ہے جو اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، مگر میں تو جان بوجھ کے اسی ارادے سے تمہارے پاس آیا تھا کہ اس کے بارے میں بھی کچھ پوچھ گچھ کروں گا۔ خیر پھر صحیح، ہاں یہ تو بتاؤ کل تم نے میری غیر حاضری میں مٹھائی کی گولیاں اسے میری یلینا کو کیوں دی تھیں، اور اس کے آگے ناچے کیوں تھے؟ اور وہ کیا باتیں ہوں گی جو تم نے 1.5 گھنٹے تک اس سے کرتے رہے؟ یلینا 12 سال کی یا شاید کوئی 11 سال کی بچی ہے، فی الحال ایوان پیترچ کے ہاں رہتی ہے۔ مسلوبیف نے ایک دم الیگزندرا سیمونونا کی طرف منہ کرتے ہوئے کہا، دیکھو وانیہ دیکھو، وہ کہتا چلا گیا انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے۔ وہ ایک دم کیسی چکنی ہو گئی تھی، یا بنک پڑتے ہی کہ میں کسی اجنبی لڑکی کے لیے مٹھائی کی گولیاں لے کر گیا تھا، ہے نا؟ ابھی چونک گئی تھی نا، اور چہرہ سرخ ہو گیا تھا جیسے پستول سے گولی داغ دی ہو ہم نے۔ ذرا آنکھیں دیکھو اس کی، چمک رہی ہیں، چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ خیر اب بیکار ہے الیگزندرا سیمونونا، چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں، رقابت کی جلن ہے۔ اگر میں صفائی نہ دے ڈالتا کہ 11 سال کی بچی تھی تو وہ میرے بال سلامت نہ چھوڑتی، اور یہ برگاموٹ بھی کچھ کام نہ آتا، اور اب بھی کام نہ آئے گا۔ ان لفظوں کے ساتھ الیگزندرا سیمونونا چائے کی میز کے پیچھے سے ایک ہی اچھال میں ہمارے سامنے نمودار ہو گئی، اور اس سے پہلے کہ مسلوبیوف اپنے سر کا بچاؤ کر سکتا، اس نے بالوں کا ایک گچھا پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا اور اچھی طرح خبر لی۔ ٹھیک بنا دوں گی، خبردار جو کبھی کسی باہر کے آدمی کے سامنے کہا کہ میں جلتی ہوں، خبردار جو کہا ہو، خبردار، سمجھے، خبردار۔ بلکہ وہ اور سرخ ہو گئی، اور اگرچہ ہنستی جاتی تھی پھر بھی مسلوبیوف کی اچھی طرح سے مرمت ہو گئی۔ ہر طرح کی شرمناک باتیں منہ سے نکالتے ہیں، میری طرح مخاطب ہو کر سنجیدگی سے بولی۔ اچھا تو وانیہ دیکھتے ہو کیا زندگی ہے میری، اسی وجہ سے تو ذرا وڈکا کی مجبوری پیش آتی ہے۔ مسلوبیوف نے اپنے بال ٹھیک کرتے ہوئے اور سراہی کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے بات پوری کی، لیکن الیگزندرا سیمونونا پہلے ہی تاڑ گئی تھی۔ وہ خود میز کی طرف لپکی، تھوڑی سی شراب انڈیلی، اس کے ہاتھ میں جام تھما دیا اور گال پر ہلکی سی چپت رسید کی۔ مسلوبیوف نے میری طرف فخر سے آنکھ ماری، زبان تالو سے لگائی اور اپنا جام حلق میں انڈیل لیا۔ مٹھائی کا معاملہ جو ہے اسے سمجھانا مشکل ہے، مسلوبیوف نے میرے برابر صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں نے مٹھائی کی گولیاں پرسوں شراب کے نشے میں کسی سبزی فروش کی دکان سے خرید لی تھی، پتہ نہیں کیوں
ممکن ہے اس خیال سے خریدی ہوں کہ بھئی دیسی تجارت و صنعت کی ہمت افزائی کی جائے۔ ٹھیک یاد نہیں، بہرحال اتنا یاد ہے کہ میں سڑک پر دھت چلا جا رہا تھا، کیچڑ میں پھنس کر گر گیا، اپنے بال نوچے اور اس پر رونے لگا کہ دنیا میں کسی کام کا نہیں ہوں میں۔ مٹھائی کی بات ہی ذہن سے نکل گئی، چنانچہ وہ گولیاں کل تک میرے جیب میں پڑی رہ گئیں، اور جب میں تمہارے ہاں صوفے پر بیٹھا ہوں تو گولیاں جیب میں دب گئیں۔ اور ناچ کا پوچھو تو اس کا سبب بھی میری یہی ڈاواں ڈول حالت تھی۔ کل میں کافی پیے ہوئے تھا، اور جب پیے ہوئے ہوتا ہوں اور اپنی قسمت کی طرف سے اطمینان ہوتا ہے تو کبھی کبھی رقص کر ڈالتا ہوں۔ بس اتنی بات تھی۔ ایک بات اور ہے کہ لاوارث بچی نے مجھ میں ترس کا جذبہ ابھار دیا، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، جیسے ناراض ہو۔ چنانچہ ناچ کر ڈالا تاکہ ذرا اس کا جی بہل جائے، اور مٹھائی کی گولیاں بھی اسی خیال سے دے دیں، اور اسے بہلا کر یہ کوشش نہیں کی کہ باتیں پوچھی جائیں اور اس سے کچھ نہ کچھ اگلوا لیا جائے۔ سچ سچ بتاؤ، جان بوجھ کر تم میرے گھر پہنچے تھے کہ میں اس وقت تو گھر پر موجود نہیں ہوں گا، اس سے روبرو بات کر کے کچھ اگلوا لیا جائے گا، ہے نا؟ دیکھو، یہ تو مجھے پتا ہے کہ تم اس کے پاس کوئی 1.5 گھنٹہ بیٹھے رہے، اسے یقین دلایا کہ تم اس کی مرحومہ ماں سے واقف ہو، اور کسی سلسلے میں تم نے اس سے پوچھ گچھ بھی کی۔ مصری بیوف نے آنکھیں بھینچی اور مکاروں کی طرح ہنسا۔ چلو، یہ خیال بھی کچھ برا نہ تھا۔ اس نے کہا، نہیں وانیہ، بات یوں نہیں ہے، اور اگر ہے تو پوچھنے میں کیا حرج؟ لیکن یہ بات نہیں تھی۔ سنو پرانے یار غار، اگرچہ میں اس وقت بھی اچھی خاصی پیے ہوئے ہوں حسب دستور، تاہم میری ایک بات کا پکا یقین رکھو، بری نیت سے فلپ کبھی تمہیں فریب نہیں دے گا۔ بری نیت، برے خیال سے، بس یہ بات ہے، اور بری نیت کے بغیر بھی۔ اچھا، یہ سب تو گیا جہنم میں، آؤ پی ڈالیں، اور اس کے بعد کام کی بات۔ کام تو یوں ہی سا ہے، خالی خولی۔ اس نے کچھ پی کر گفتگو جاری رکھی۔ یہ جو بے بنوا ہے نا، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ لڑکی کو اپنے ہاں رکھے۔ میں نے سب چھان بین کر لی ہے، گود لینے وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ لڑکی کی ماں پر اس کا کچھ روپیہ چاہیے تھا، چنانچہ اس نے بیٹی پر ہاتھ مارا۔ بے بنوا ویسے چاہے کتنی ہی تیز اور بدتینت کیوں نہ ہو، لیکن ہے بے وقوف عورت، جیسے سب عورتیں ہوتی ہیں۔ مرحومہ کے پاس پاسپورٹ پکا تھا، یعنی یہ کہ سب معاملہ صاف ہے، یلینا تمہارے پاس رہ سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا کہ کوئی گھر بار والے بھلے مانس اسے اپنے ہاں رکھ لیتے اور پال پوس لیتے۔ خیر، جب تک ایسا ہو تمہارے ہاں رہ جائے۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری خاطر سب کچھ کر دوں گا۔ بے بلوا انگلی بھی نہیں اٹھا سکتی، اور اس کی مرحومہ ماں کے بارے میں مجھے اب تک ٹھیک ٹھاک کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ وہ کسی کی بیوہ تھی جس کا خاندانی نام زالتمسن بتایا جاتا ہے۔ یہی مجھ سے نیلی نے بھی کہا تھا۔ اچھا، تو یہ بات ختم ہوئی۔ اب وانیہ، اس نے ذرا احتیاط اور تکلف سے کہنا شروع کیا، میری بھی ایک چھوٹی سی درخواست ہے تم سے، دیکھو پوری کر دینا۔ مجھے جتنی تفصیل سے بتا سکو بتاؤ کہ آخر تم کس معاملے میں اتنی بھاگ دوڑ کیے رہتے ہو، اور سارا دن کہاں گزارتے ہو؟ اگرچہ مجھے کچھ معلوم ہے اور تھوڑا سا پتہ چلا ہے، لیکن اس سے زیادہ تفصیل درکار ہے مجھ کو۔ اس احتیاط اور تکلف نے مجھے تعجب میں ڈال دیا، بلکہ بے چینی پیدا کر دی۔ مگر یہ بات کیا ہے؟ کس لیے تم کو جاننے کی ضرورت پڑ گئی؟ اس قدر سنجیدگی سے پوچھ رہے ہو کہ تو بات یہ ہے کہ فالتو لفظوں کے بغیر کہوں، میں تمہارے کچھ کام آنا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہو یار، اگر میں تمہارے ساتھ چالاکی کرتا تو خود تمہارے منہ سے بغیر کسی تکلف کے سب اگلوا لیتا۔ پھر بھی تم مجھ پر شبہ کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ چالاکی کر رہا ہوں۔ میرے دوست مٹھائی کی گولیوں کی بات یہ ہے کہ اب میں سمجھا، اور یہ جو رہا کہ میں سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میری اپنی کوئی غرض نہیں ہے اس میں، بلکہ تمہارے فائدے کے لیے۔ اس لیے تم شبہ نہ کرو اور صاف صاف کہہ ڈالو جو کچھ ہے سچ مجھ۔ مگر کیسی مدد؟ سنو مسٹر بیوف، تم مجھ سے اس پرنس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہوگی البتہ میری مدد پرنس کے متعلق۔ اچھا، یہی صحیح، صاف صاف کہتا ہوں۔ اب میں تم ہی سے پرنس کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ میرے بھائی، میں نے دیکھا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو تمہارے معاملے سے کچھ سروکار ہے۔
یہ بھی کہتا چلوں کہ اس نے تمہارے بارے میں مجھ سے سوال بھی کیا تھا، اور اسے یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ہم تم ایک دوسرے سے واقف ہیں؟ اس سے تمہیں کوئی مطلب نہیں۔ اصل بات کہنے کی یہ ہے کہ تم اس پرنس سے ہوشیار رہو، وہ بڑا ہی بے ایمان شیطان ہے، بلکہ اس سے بدتر۔ چنانچہ جیسے ہی مجھے پتا چلا کہ اسے تمہارے معاملے سے سروکار ہے تو تمہاری طرف سے فکر ہو گئی۔ یہ تو بتا دوں کہ ویسے مجھے اس قصے کی کچھ خبر نہیں ہے، اس لیے تم سے پوچھتا ہوں کہ سب بتا دو تاکہ میں پرکھ سکوں، اور اسی لیے میں نے تم سے آج آنے کو کہا تھا۔ یہی میرا اصل مطلب ہے، صاف کہہ دیتا ہوں۔ کم سے کم کچھ بتاؤ تو صحیح، اور کچھ نہ صحیح تو بس یہی بتا دو کہ مجھے پرنس سے بچ کر کیوں رہنا چاہیے۔ خیر، اچھی بات ہے، یہی صحیح۔ یار، عام طور پر میں بعض خاص معاملات میں ہاتھ ڈالتا ہوں۔ تم خود اندازہ کر سکتے ہو لوگ ایسے معاملے جو مجھے سپرد کرتے ہیں تو اس لیے کہ میں بلا وجہ زبان نہیں کھولتا۔ تو پھر میں تم سے کیسے کہہ ڈالوں؟ برا مت ماننا اگر میں ذرا گول مول بات کروں، یعنی کافی گول بول، تاکہ تم پر آشکار ہو جائے کہ یہ پرنس کیسا پاجی آدمی ہے۔ اچھا، شروع یہاں سے ہو کہ تم پہلے اپنا قصہ کہہ ڈالو، سب کچھ۔ میں نے جانچ لیا کہ اب اپنے معاملے میں کسی بات کو مصلبیوف سے چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ نتاشا کا قصہ کوئی راز تو رہا نہیں تھا، اور یہ کہہ دینے سے بھی یہ ممکن ہے کہ کسی صورت سے مصلبیوف اس کی کچھ مدد کر سکے۔ البتہ یہ کیا کہ بیان کرتے وقت جہاں تک ممکن تھا کئی باتیں چبا گیا۔ مصلبیوف ان تمام باتوں کو جن سے پرنس کا واسطہ ہو سکتا تھا بہت غور اور توجہ سے سنتا رہا۔ بار بار اس نے مجھے ٹوکا، کئی سوال بیچ میں کر ڈالے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں نے کافی تفصیل سے اسے سب کچھ بتا دیا۔ یہ قصہ بیان کرنے میں کوئی آدھ گھنٹہ لگا مجھے۔ تو اس لڑکی کے دماغ میں بھیجا ہے، گویا مصلبیوف نے نتیجہ نکالا۔ اگرچہ ممکن ہے کہ اس نے پرنس کے بارے میں پوری طرح صحیح قیاس نہیں کیا ہے، پھر بھی اچھا یہ ہے کہ پہلے ہی قدم سے اندازہ کر لیا کہ کس قسم کے آدمی سے واسطہ پڑا ہے، اور اس سے تمام رشتے توڑ لیے۔ واری نتالیا نکولائنا، اس کی تندرستی کا جام چڑھاتا ہوں۔ اس نے پورا گلاس چڑھا لیا۔ یہاں تو صرف دماغ سے کام نہیں چلتا، دل بھی ایسا ہی چاہیے جو دھوکے میں مبتلا نہ ہو، اور دل نے اسے دھوکہ نہیں دیا۔ خیر، یہ تو ہے کہ اس کا معاملہ ڈوب گیا۔ پرنس اپنے من کی کرے گا اور الویشا اسے چھوڑ دے گا، مگر مجھے افسوس ہے تو اخمنیف کا۔ انہیں اس پاجی کو 10,000 کی رقم بھرنی پڑے گی۔ بھلا کیوں؟ کس نے ان کے مقدمے کی پیروی کی تھی؟ کسے وکیل بنایا گیا تھا؟ خود ہی مقدمہ لڑے ہوں گے۔ لا حول ولا، یہ سب گرم مزاج کے شریف لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے۔ پرنس سے ایسے نہیں بھگتنا چاہیے تھا۔ میں ایسا اچھا ایڈوکیٹ دلواتا اخمنیف کو کہ بس لینے کے دینے پڑ جاتے۔ اس نے رنج سے میز پر گھونسا مارا۔ ہاں، تو اب پرنس کے بارے میں ہو جائے۔ تمہیں تو بس پرنس کی پڑی ہے، اس کے بارے میں کیا بات کرنا۔ کچھ اچھا نہیں ہوا کہ میں نے خود کو اس سے الجھایا۔ وانیہ، میری خواہش صرف اتنی تھی کہ اس بدروح کی طرف سے تمہارے گرد حصار کھینچ دوں، تاکہ کہنا چاہیے تم اس کے آسیب سے بچے رہو، جس سے اس کا پالا پڑ جائے وہ خطرے سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ تو تم چوکنے رہنا، بس یہی کہنا تھا۔ تم اپنی جگہ سوچ رہے تھے کہ نہ جانے کیسی پیرس کی بھول بھلیاں تم پر آشکار کر دوں گا۔ تم ٹھہرے ناول نگار، بھلا تم سے اس کمینے کے بارے میں کہنے سننے سے فائدہ کیا؟ وہ پاجی آدمی ہے، کمینہ۔ اچھا تو لو، میں تم سے اس کا مثال کے طور پر ایک معمولی سا واقعہ بیان کیے دیتا ہوں، لیکن کہہ دیتا ہوں نام، مقام، شہر، بستی نہیں بتاؤں گا، اور تاریخ وار بھی نہیں ہوگا۔ یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ ابھی جب وہ بالکل نوجوان تھا اور اپنی کلرکی کی تنخواہ پر گزر بسر کرتا تھا، تب اس نے ایک بڑے مالدار سوداگر کی بیٹی سے شادی کی۔ اچھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کچھ معقول سلوک نہیں کیا۔ اس وقت ہم اس بیوی کا قصہ چھیڑنے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن سرسری طور پر میں تمہیں بتا رہا ہوں میرے دوست کہ ساری عمر اس کی خاص کوشش رہی کہ ایسے معاملات سے روپیہ بنائے۔ اور لو، ایک اور واقعہ ہے۔ وہ ملک سے باہر گیا، وہاں ٹھہرو مصلبیوف، تم اس کے کون سے سفر کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کس سال والے؟ ٹھیک 99 سال 3 مہینے پہلے کا سفر۔
اس میں بھی یہی ہوا کہ کسی باپ کی کسی بیٹی کو اس نے ورغلایا اور ورغلا کے اسے اپنے ساتھ پیرس لے گیا۔ اور پھر کیا حرکت کی ہے اس میں بھی، بیٹی کا باپ کسی کارخانے وارخانے کا مالک تھا یا شاید کسی کاروبار کا حصہ دار تھا، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں صرف اسی قدر بتا سکتا ہوں جتنا میں نے ادھر ادھر کے اندازوں سے پتہ چلایا اور مختلف واقعات کی کڑیوں کو جوڑ کر نتیجہ نکالا ہے۔ خیر، تو پرنس نے اس سے بھی دغا کیا اور خود کو اس کے کاروبار میں شریک کر لیا، اسے بیوقوف بنایا اور روپیہ صاف کر دیا۔ بڑے میاں کے پاس کچھ قانونی کاغذات تھے جن سے وہ ثابت کر سکتے تھے کہ پرنس نے ان سے رقم لی ہے، مگر وہ ایسے لینا چاہتے تھے کہ پھر دینا نہ پڑے، یعنی ہم اپنی زبان میں کہیں گے کہ ہڑپ کر جائے۔ بڑے میاں کی ایک بیٹی تھی اور تھی بڑی حسینہ، اور اس حسینہ کا ایک عاشق تھا، بے مثال عاشق، شیلے ٹائپ شاعر آدمی، اور پھر یہ کہ خود سوداگر، نوجوان اور من موجی، ایک لفظ میں یوں کہوں کہ اچھا خاصا جرمن تھا، ففر کوخن کوئی، یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خاندانی نام تھا فخر کوخن۔ ہو سکتا ہے کہ فخر کوخن نہ ہو، جہنم میں جائے ہماری بلا سے، اس سے ہمیں کیا واسطہ۔ ہاں، پرنس کی بات ہے، وہ اس لڑکی کے پیچھے پڑ گیا اور ایسا پیچھے پڑا کہ وہ بھی اس کی محبت میں پھنس گئی اور بالکل دیوانی ہو گئی۔ پرنس کے دل کی دو آرزویں تھیں اس وقت، اول تو یہ کہ لڑکی کو قبضے میں کرے، اور دوسرے ان دستاویزوں کو قبضائے جو بڑے میاں سے لی ہوئی رقم کے بارے میں تھیں۔ بڑے میاں کی تمام چابیاں بیٹی کے ہاتھ میں رہتی تھیں، اور بڑے میاں کو بیٹی سے اس قدر والہانہ محبت تھی کہ وہ اس کی شادی تک کرنے کو تیار نہ تھا۔ ہاں، واقعی شادی کے طلبگار جو آتے تھے ان سب سے جلتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ بیٹی سے جدا ہونا بھی ممکن ہے۔ اس نے فخر کو خون کو بھی نکال باہر کیا۔ عجیب تماشے کا آدمی تھا یہ انگریز بھی۔ انگریز؟ مگر اس سب واقعہ گزرا کہاں؟ میرے منہ سے صرف اتنی بات نکلی تھی کہ انگریز، یوں ہی نسبت دینے کے لیے، لیکن تم نے وہیں پکڑ لی۔ کہاں گزری؟ سمجھو شہر سناتافے بگاتا میں گزری۔ ممکن ہے کہ وہاں نہیں، کراکوف میں گزری ہو، بلکہ غالباً یہ واقعہ ناساؤ کی تعلقہ داری میں پیش آیا تھا۔ سلرز کے پانی والی بوتل پر یہی لکھا ہوتا ہے، ناساؤ میں ہی ہوا تھا یہ واقعہ۔ چلو اب تو تمہیں اطمینان ہو گیا نا۔ چنانچہ یہ ہوا کہ پرنس اس لڑکی کو باپ کے گھر سے اڑا کے لے گیا اور کسی طرح سے اسے اس بات پر اکسایا کہ بعض دستاویزوں پر ہاتھ مار کر انہیں بھی ساتھ لیتی چلے۔ محبت ایسی بری بلا ہے، تم جانو وانیہ، توبہ توبہ میرے پروردگار۔ خیر، تو وہ لڑکی ویسے ایماندار تھی، شریف تھی اور عالی ظرف تھی۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ غالباً اسے ان دستاویزوں کے بارے میں کچھ خاص معلوم نہ تھا کہ کس طرح کے کاغذات ہیں۔ پریشانی صرف یہ تھی کہ باپ کہیں اسے آنکھ نہ کر دے۔ اس بار بھی پرنس نے ترکیب نکالی، لڑکی کو یوں ہی رسمی اور قانونی طور پر ایک وعدے کا کاغذ لکھ کر دے دیا کہ میں تم سے شادی کر لوں گا۔ لکھت پڑھت سے اس نے لڑکی کو اس بات پر راضی کر لیا کہ ابھی ہم کچھ دن کے لیے ملک سے باہر جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور جب بڑے میاں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو وہ ان کے پاس لوٹ آئیں گے، ان کی شادی ہو چکی ہوگی اور پھر تینوں خوش خوش رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، عبدالآباد تک۔ وہ گھر سے نکل گئی، بڑے میاں نے اسے آگ کر دیا، اور ہاں، ان کا دیوالیہ نکل گیا۔ پیرس میں اس کے پیچھے فرعون میلخ مارا مارا پھرا، سب کچھ تج دیا، یہاں تک کہ اپنا کاروبار تج دیا۔ اسے محبت بھی تو تھی بڑی۔ ٹھہر جاؤ، یہ فرعون میلخ کون؟ ہاں تو اور کیا، وہی نا، فیورباخ، لعنت ہو اس پر، وہ کون تھا؟ فخر کوخن۔ خیر، تو کہنا یہ تھا کہ پرنس کے لیے شادی کرنا ممکن نہ ہوا، بھلا یہ کاؤنٹیس تانا مہنا کیا کہیں گی، اور پھر مہاراج پوٹوہار اس کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے۔ چنانچہ ابھی یہی رہ گیا تھا کہ وعدے سے مکر جائے، اور اس نے یہی کیا بڑی بے حیائی سے۔ اول تو اس نے مار پیٹ کے سوا سب کچھ کیا، پھر دوسرا کام یہ کیا کہ جان بوجھ کر فخر کوخن کو اپنے ہاں بلایا، اور وہ اکثر ان کے ہاں آتا جاتا رہا، اور آخر لڑکی سے دوستی کر لی۔ دونوں آدمی رات گئے تک ساتھ رہتے، اپنی بدقسمتی پر رویا دھویا کرتے۔ وہ اسے دلاسا دیتا، ظاہر ہے کہ
بڑی نیک روحیں تھیں۔ پرنس نے جان بوجھ کر یہ ترکیب لڑائی تھی۔ ایک بار رات گئے اس نے ان دونوں کو جا لیا اور من گھڑت الزام لگا دیا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ بات ہے، اور ایک بہانہ نکال لیا، کہنے لگا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ خیر تو اس نے ان دونوں کو گھر سے نکال دیا اور خود تھوڑے عرصے کے لیے لندن چلا گیا۔ ولادت کے دن قریب آ رہے تھے جب اسے گھر سے نکالا۔ اس سے بیٹی پیدا ہوئی، یعنی مطلب یہ کہ بیٹی نہیں بیٹا، یقیناً بیٹا ہی تو۔ اس کا نام رکھا گیا ولود کا۔ فخر کوخن اس کا دینی باپ قرار پایا۔ پھر وہ بچے کی ماں ففر کوخن کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے پاس تھوڑی سی رقم تھی۔ سوئٹزرلینڈ اور اٹلی کا سفر ہوتا رہا۔ جہاں جہاں شاعرانہ سرزمین تھی وہاں کی اچھی طرح سیر کی گئی، اور کیا کہوں، وہ عورت ہر وقت روتی رہتی تھی اور ففر کوخن کنمناتا تھا۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے اور وہ گود کی بچی بڑی ہو گئی۔ پرنس کا بھی سب کام بنتا چلا گیا، صرف ایک گڑبڑ تھی کہ ابھی تک وہ شادی کا لکھا ہوا وعدہ عورت سے واپس نہ لے سکا تھا۔ جدا ہوتے وقت اس نے غصے میں کہا تھا کہ تم بڑے کمینے ہو، تم نے مجھے لوٹ لیا، میری آبرو خاک میں ملا دی اور اب مجھے چھوڑ دیا۔ اچھا رخصت جاؤ، لیکن وعدے کا کاغذ واپس نہیں دوں گی۔ اس لیے نہیں کہ اب تک مجھے تم سے شادی کی تمنا ہے، بلکہ اس لیے کہ تم پر اس کاغذ کا خوف سوار رہے۔ میں اس تحریر کو ہمیشہ سنبھال کے رکھوں گی۔ مختصر یہ کہ وہ غصے سے کھول گئی، مگر پرنس ٹھنڈا رہا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایسے کمینے لوگ ان عالی ظرفوں اور شریفوں سے ویوہار کرنے میں کامیاب نکلتے ہیں۔ عالی ظرف لوگ ایسے شریف اور بھولے ہوتے ہیں کہ انہیں فریب دینا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ خود کو ہمیشہ اونچے درجے کی شریفانہ بیزاری میں بند کر لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ قانون کے ڈنڈے سے کام لیں اگر اس سے کام لیا جا سکتا ہو۔ مثال کے طور پر یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ ماں بھی صرف اپنے باوقار غصے میں ہی تپتی رہ گئی، اور اگرچہ وعدے کی دستاویز اس نے اپنے قبضے میں رکھی، لیکن وہی ہوا جو پرنس پہلے سے جانتا تھا کہ وہ خود کو پھانسی پر لٹکانا گوارا کر لے گی، مگر اس کاغذ سے کام نہیں لے گی۔ چنانچہ وقتی طور پر اسے اطمینان ہو گیا، اگرچہ اس ماں نے کہنا چاہیے کہ پرنس کے ذلیل منہ پر تھوک دیا، لیکن ولودکا کو ہاتھوں میں سنبھالے رہی۔ اگر وہ خود مر گئی تو اس بیٹے کا کیا ہوگا؟ یہ نہ سوچا۔ برودرشافت نے بھی اس کو ڈیل دے دی اور اس کی فکر نہ کی۔ شاعر شائلر کو ہی پڑھتے رہ گئے دونوں۔ آخر برودرشافت کو کوئی بیماری لگی اور وہ دنیا سے سدھار گیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ففر کوخن؟ ہاں وہی۔ ارے اسے جہنم حاصل کرو۔ اور وہ جو عورت تھی، ٹھہرو ذرا، وہ کتنے سال تک ملک سفر کرتے رہے؟ ٹھیک 200 سال۔ پھر وہ کراکوف واپس آ گئی۔ باپ نے اسے منہ نہیں لگایا، ہاک کر دیا۔ وہ مر گئی اور پرنس نے خوشی سے اپنے سینے پر سلیب کا نشان بنایا، اور جیسے قصہ کہانی میں کہتے ہیں، میں بھی حاضر تھا وہاں۔ خم کے خم لنڈھا دیے گئے، لیکن مونچھوں میں اٹک گئے، منہ میں نہیں پڑے۔ آؤ بھائی وانیاں، بس پی ڈالیں۔ مجھے شبہ ہوتا ہے کہ تم اس معاملے میں اس کے کام آ رہے ہو۔ مصلبیوف، تمہیں کہیں یہی تو نہیں چاہیے؟ مگر ایک بات ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ تم اس میں کر کیا سکتے ہو۔ ہاں تو دیکھو، جب وہ 10 برس باہر رہ کر بدلے ہوئے نام سے میڈرڈ واپس آئی تو یہ سب باتیں تحقیق طلب ہیں۔ بردر شافت کے بارے میں بھی پتہ چلانا ہے، بڑے میاں کے متعلق، اور یہ کہ واقعی وہ واپس آئی بھی یا نہیں، اور بچے کے بارے میں، اور یہ کہ مر گئی یا زندہ ہے، اور یہ کہ اس کے پاس کاغذ تھا بھی یا نہیں، وغیرہ وغیرہ اتھا تک۔ اور بھی کچھ باتوں کا کھوج نکالنا ہے۔ وہ بڑا ہی چال باز شخص ہے وانیہ، تم ذرا اس سے ہوشیار رہو، اور مصلبیوف کے بارے میں بس یہ سوچ لو کہ کبھی کسی حال میں بھی کسی وجہ سے بھی اسے کمینہ پاجی مت سمجھنا۔ اگرچہ ہے وہ واقعی پاجی، میں جانوں ایسا کوئی آدمی ہے نہیں جو کمینہ پاجی نہ ہو، تو تمہارے ساتھ بیوپار میں مصلبیوف کمینہ پاجی نہیں ہے۔ میں بہت پیے ہوئے ہوں، مگر سنو میری بات۔ اگر کبھی ان قریب یا مستقبل بعید میں، ابھی یا اگلے سال تمہیں ایسا لگے کہ مصلبیوف نے کسی معاملے میں بھی تم سے دغا یا چال کی ہے، اور برائے مہربانی یہ لفظ دغا چال بھول نہ جانا،
تم اپنی جگہ یقین کر لینا کہ اس میں میری بری نیت شامل نہیں ہے۔ مسٹر بیوف تم پر نظر رکھے گا اور کسی قسم کے وہم کو دل میں جگہ نہ دینا، بلکہ سیدھے خود مسٹر بیوف کے پاس آ جانا اور اس سے صاف صاف کہہ ڈالنا بھائی کی طرح۔ کہو اب پیو گے؟ نہیں۔ کچھ کھاؤ گے؟ نہیں بھائی معاف کرنا۔ اچھا تو پھر چل دو، 8:45 بج چکے ہیں اور تم لاٹ صاحب ہو، وقت ہو گیا تمہارا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کیا حرکت ہے؟ خود تو پی کے دھوت ہو گئے اور اب مہمان کو چلتا کر رہے ہو۔ ہمیشہ سے یہ ایسے ہی ہیں۔ اوفو، بے شرم کہیں کہ، الیگزینڈر سیمونونا نے ٹھنک کر کہا۔ پیدل اور سوار کا کیا ساتھ؟ الیگزینڈرا سیمونونا، بس ہم دونوں ہی رہ جائیں گے اور ایک دوسرے کی تواضع کریں گے۔ ان کا کیا، یہ تو جنرل آدمی ہیں۔ نہیں وانیا، میں نے غلط کہا، تم جنرل نہیں ہو، میں ہوں کمینہ۔ ذرا دیکھو تو میں کیسا لگتا ہوں اس وقت تمہارے سامنے، بھلا میری کیا ہستی۔ معاف کرنا وانیا، برا مت بنانا، اجازت دو کہ ذرا اپنا دل کھول دوں۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں چلنے لگا۔ ہائے پروردگار، ہم نے تو رات کا کھانا تیار کر رکھا ہے۔ الیگزینڈرا سیمونونا سخت تکلیف کے ساتھ بولیں۔ سچ بتائیے، آپ جمعے کو آ رہے ہیں ہمارے ہاں؟ ضرور آؤں گا الیگزینڈرا سیمونونا، وعدہ رہا آؤں گا۔ ممکن ہے آپ کی نظر میں گر گئے ہوں یہ کہ بالکل دھوت ہو گئے۔ آپ ایوان پیترویچ نے گری ہوئی نظر سے نہ دیکھیے گا، اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے دل کے آدمی ہیں، اور آپ سے تو انہیں اس قدر محبت ہے۔ آج کل وہ دن رات آپ کے بارے میں مجھ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، بس آپ کے بارے میں۔ خاص کر انہوں نے آپ کی کتابیں خریدی میرے واسطے، میں نے ابھی پڑھی نہیں، کل سے پڑھنا شروع کروں گی، اور مجھے کتنا اچھا لگے گا جب آپ ہمارے ہاں آئیں گے۔ کسی کو بھی یہاں آتے نہیں دیکھتی ہوں، کوئی بھی ہمارے ہاں شام گزارنے نہیں آتا۔ گھر میں سب کچھ ہے مگر ہم اکیلے ہی پڑے رہتے ہیں۔ ابھی میں بیٹھی تھی، سنے جا رہی تھی جو کچھ آپ لوگ باتیں کر رہے تھے، کیا خوب تھا۔ اچھا تو جمعے تک کے لیے رخصت؟